إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور پچھلے خطبہ میں وہ اعمال جو انسان کو جہنم سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے وہ بیان کیے تھے۔ ان میں سے پہلی چیز عقیدہ توحید کا ہونا اور خالص ہونا۔ خالص کب ہوتا ہے؟ جب عمل بھی عقیدے کے مطابق ہو، وگرنہ اقرار بھی سب کرتے ہیں، تصدیق بھی سب کرتے ہیں، کوتاہیاں تو اعمال کے اندر ہیں۔ تو اعمال کا درست ہونا ہی عقیدے کا درست ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں صرف یہی نہیں سوچنا چاہیے جی بس میں کبھی کون سا کسی بت کو سجدہ کیا ہے، کبھی کسی مزار پہ گیا ہوں، کبھی غیر اللہ کی عبادت کی ہے تو بس میں کامیاب ہوں، بلکہ اپنے اعمال کی اصلاح کرنا بھی یہ بھی اسی وقت ہوتا ہے جب عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
دوسرا عمل ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا۔ آج دنیا میں انسان کاروبار بند ہو جائے، گھریلو مسائل ہو جائیں یا معاشی حوالے سے اس کو منہ کی کھانی پڑ جائے تو لوگ روتے ہوئے اور پریشان نظر آتے ہیں۔ اور صرف مرد حضرات ہی نہیں، گھر کے ایک فرد پہ اگر آزمائش آئی ہے نا تو سارے گھر والوں کا منہ لٹک جاتا ہے۔ دکان بند ہو گئی ہے، گورنمنٹ نے جرمانہ کر دیا ہے، یا گرمی کی شدت کی وجہ سے گاہک کم ہو گئے ہیں، تو حضرت صاحب بھی پریشان ہے، بیوی بھی پریشان ہے، پورا گھرانہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لوگ روتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ سب رونے اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے۔ اللہ خالق ہے نا، مالک ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے سارے راز و نیاز اپنے رب کے ساتھ کریں۔ ہم پتہ کہاں سے مار کھاتے ہیں؟ ہم اللہ کو کم بتاتے ہیں، لوگوں کو زیادہ بتاتے ہیں۔ اور لوگ بھی ایسے ہیں، نصیحت سننے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم کوئی نہیں، حق کی بات سننے کے لیے لوگوں کے پاس ظرف کوئی نہیں، ٹھیک ہے، حقائق نہیں سنتے، نصیحت نہیں سنتے، اور غیبت چغلی کرنے کے لیے آپ ان کو 2-2 گھنٹے بھی بٹھائے رکھیں، اس میں لذت ہی اتنی ہے۔ مردے کا گوشت کھانا، قرآن نے بیان کیا نا، غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ کا گوشت کھانا ہے۔ وہ مردار کا گوشت اتنا لذیذ لگتا ہے کہ 2-2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں غیبتوں میں، چغلیوں کی مجلسوں میں۔ اب یہی باتیں جب ہم اپنے رب کے سامنے رکھیں، اللہ کو بتائیں، واللہ محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ان کا گم ہو جاتا تھا نا تو وہ بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ میرا جوتا اس کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے یا تسمہ گم ہو گیا ہے، تو خالق مالک ہے، ضرورتیں تو پوری کرتا ہے، مجھے میرے جوتے کا تسمہ لوٹا دے۔ ہم نے جو باتیں اپنے رب سے کرنا تھیں ہم نے لوگوں سے کرنا شروع کر دی۔ لوگوں کو اپنے دکھ سنائے، اپنی پریشانیاں سنائیں، اپنی مجبوریاں سنائیں، رب کو بھول گئے، جس کی وجہ سے دل سخت ہو گئے۔ اب ہم لوگوں کے سامنے تو روتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں روتے، جبکہ یہ بہت بڑا سبب ہے جہنم سے بچنے کا۔ گرمی کی شدت ہے، جہنم اس سے بھی شدید سخت ہے، اس جہنم سے بچنا انسان کی ضرورت ہے، اور جنتوں کو حاصل کرنا اس انسان کا مقصد ہے۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، لوگوں اگر نارے جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے رونا سیکھ لو۔ فرمایا لا یلج النار احد بقا من خشیت اللہ، کا وہ بندہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتا ہے، لا یلج النار، وہ بندہ جہنم کی آگ میں کبھی نہیں جا سکتا۔ کتنی بہترین بات ہے، اور بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ اس کو اپنانے کے لیے ہمیں لوگوں سے تعلق تھوڑے کر کے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمیں ہمارے رب نے پیدا کیا ہے، اس نے ہماری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، ہمیں مکان دیے ہیں، پلاٹ دیے ہیں، دکانیں دی ہیں، بہترین کپڑے ہمیں دیتا ہے، خوبصورت بیوی ہمیں عطا کی ہے، خوبصورت بچے ہمیں عطا کیے ہیں۔ یہ سب کچھ رب کی رحمت کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کا احسان ہمارے اوپر نہ ہو تو ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود محترم بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب مجھے سب کچھ عطا کرنے والا میرا رب ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانے کی، دکھڑے سنانے کی، رونے کی، مجبوریاں سنانے کی۔ میں اپنے رب کو سناؤں؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے جو سال میں، یہ ایک قول ہے، عبداللہ بن مبارک
وہ کوئی نبی نہیں ہے کہ جن کی بات حجت ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا، محدثین حدیثوں کے ساتھ جڑے رہتے تھے، قرآن کے ساتھ جڑے رہتے تھے، اس لیے انہوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھ دیں، احادیث کی تفسیریں لکھ دیں۔ جب محدثین کتابوں کے ساتھ جڑے رہے تو اللہ نے ان کے سینے کھول دیے، وہ اپنے تجربے بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں تم سال میں ایک مرتبہ اللہ کے سامنے ضرور رویا کرو، پورا سال اللہ کی رحمتیں، اللہ کے فضل تمہارے سر کے اوپر رہیں۔ ایک مرتبہ صرف اللہ کے سامنے رو لو۔ اور کیا خیال ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ہمارے رب کی قدرت دیکھیں آپ، ہم پنجابی لوگ ہیں، دنیا میں عربی بھی ہیں، فارسی بھی ہیں، پشتون بھی ہیں، پختون بھی ہیں، بہت ساری قومیں دنیا کے اندر آباد ہیں، مختلف زبانوں والے، مختلف بولیوں والے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ روتے ہیں نا تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بچہ رو کے ماں کے سامنے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ ہمارا رب ماؤں سے بھی بڑھ کے ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ جب ہم اس کے سامنے رونا سیکھ لیں گے، اللہ کو پکارنا، اللہ کے سامنے آنسو بہانا، اللہ کو اپنی ساری کی ساری مجبوریاں، پریشانیاں، دکھڑے اللہ کو جب ہم سنا لیں گے تو وہ ہمارا رب ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ ہماری باتوں کو ضرور پورا کرے گا، ہماری پریشانیوں کو ضرور دور کرے گا۔ تو یہ ایک چیز سمجھنے والی ہے عزیز بھائیوں۔ فرمایا لا یلج النار احد بقا من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کی آگ میں داخل نہیں کریں گے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے رو پڑتا ہے۔ حتی یعود اللبن فی الضر، فرمایا کبھی داخل نہیں ہوگا۔ آگے مثال دے کے اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں، آپ ماشاءاللہ زمیندار لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو جانور دیے ہوئے ہیں، بھینسیں آپ کے پاس ہیں، گائیاں آپ کے پاس ہیں، جب تھنوں سے دودھ نکالا جاتا ہے نا تو اس نکلے ہوئے دودھ کو دوبارہ کبھی تھنوں میں داخل نہیں کیا جا سکتا، کہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ مثال دی، کہا وہ بندہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے دودھ کو تھنوں سے نکال کے دوبارہ تھنوں کے اندر ڈالنا، جس طرح یہ نہیں ہو سکتا ایسے ہی وہ بندہ جو اللہ کے سامنے روتا ہے وہ جہنم کے اندر کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور امام خالد بن معدان رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے، لوگوں اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے ایک آنسو بہانا، رونے کی بات نہیں کرتے، کہتے ہیں ایک آنسو اللہ کے سامنے بہانا، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے، اتنی ٹھنڈک ہے، فرمایا قیامت والے دن سمندروں جتنی آگ بھی اگر بندے کے لیے ہو، جس نے ایک آنسو اللہ کے لیے بہایا ہے، وہ ایک آنسو سمندروں جتنی بڑی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ محترم بھائیوں وہ مسائل ہیں، وہ باتیں ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے، جن کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ کے لیے رونا، اور یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ قیامت والے دن نصیب کریں گے، اپنا سایہ، اور ان میں ایک بندہ وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اور ذکر و اذکار کرتے کرتے، مناجات و عبادات کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا، اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج قریب ہوگا، لوگ پسینوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے جتنے جتنے گناہ کیے ہیں نا اتنا اتنا پسینہ ہوگا اس میں، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، اور کئی بدبخت ایسے بھی ہوں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اپنے ہی پسینوں کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے، اتنا زیادہ پسینہ ہوگا کہ لہریں بہ رہی ہوں گی پسینوں کی، اور یہ گناہوں کی وجہ سے ہوگا۔ فرمایا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کریں گے اس بندے کو جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے اور رو پڑا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ باقاعدہ جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں
جس بندے نے 3 مرتبہ یہ دعا کی نا، اللہم انی اعوذ بک من النار، 3 مرتبہ جس بندے نے جہنم سے پناہ مانگی، فرمایا جہنم خود اللہ کو کہے گی اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ باتیں ہمیں بڑی آتی ہیں، لمبے چوڑے تبصرے، لمبے چوڑے کلام، یہ بڑا آسان ہے باتیں کرنا، لیکن کبھی ان زبانوں سے اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا بھی ہوئی ہے، کبھی جہنم سے پناہ بھی مانگی گئی ہے، کبھی جنت کا سوال بھی کیا گیا ہے؟ ذرا پوچھے تو صحیح ہم خود کو۔ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بشارت سنا دی، جس نے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جہنم خود کہے گی اللہ کو کہ اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر۔ اور جس نے 3 مرتبہ صدقے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا، جنت خود کہے گی اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر۔ اور محدثین یہ دعا پڑھ کے نا پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع ومن قلب لا تخشع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس آنکھ سے جو تیرے ڈر کی وجہ سے روتی نہیں ہے۔ کتنی بہترین دعا ہے کہ اللہ میں اس آنکھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیرے ڈر کی وجہ سے روتی نہیں۔ آؤ محترم بھائیو اپنا محاسبہ کریں، اللہ کے لیے رونا، اس سے بڑے فائدے حاصل ہوں گے، جہنم سے بھی بندہ بچ جائے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہی ہے انسان کے لیے کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ لیکن ہم ذرا سوچیں یہ رونے آتے کیوں نہیں؟ دعا بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ناموں کے ساتھ حاجی بھی لکھا ہے، جہادی بھی لکھا ہے، مولوی بھی لکھا ہے، سخی بھی لکھا ہے، سارے بڑے بڑے لقب ملے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان آنکھوں کے اندر آنسو آتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہمارے دلوں کی سختی۔ یہ جو ہمارا دل ہے، جو سینے میں ہے، بائیں سائیڈ پہ ہے، پسلیوں کے نیچے ہے، جو دھڑک رہا ہے، جس کی وجہ سے خون پورے جسم کے اندر گردش کر رہا ہے، سخت دل، اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ اور دل کب سخت ہوتے ہیں؟ جب حرام کی کمائی ہمارے خون کے اندر شامل ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ دل پمپ کرتا ہے نا ایسے ایسے، وہ خون چھوڑتا ہے پورے جسم میں۔ اب جس بندے نے حرام کا لقمہ کھا لیا ہے، حرام کی غذا جس نے کھا لی ہے، کیا وہ غذا خون کے اندر شامل نہیں ہوتی؟ جب حرام ہمارے خون میں شامل ہو گیا، دل نے بھی حرام خون کو پمپ کرنا شروع کر دیا، وہ پورے جسم کے اندر دوڑ رہا ہے، اس لیے دماغ بھی خراب ہے۔ دیکھو نا لوگوں کو حق کسی کو آپ کہیں سود چھوڑ دو، اب سود لعنت ہے، حرام ہے، وہ آگے سے سود چھوڑنے کی طرف نہیں آئے گا، مسئلے سنائے گا، مفتی بن کے فتوے لگائے گا۔ یہ آن لائن کمائیاں ہمارے نوجوانوں کو نواں شوق چڑھا ہوا ہے، کافر سازشیں کر کر کے مسلمانوں کے پیٹوں میں حرام ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جب ان کے پیٹوں میں حرام آ جائے گا، ان کے جسموں میں حرام کا خون دوڑے گا، ان کے اندر سے غیرت و حمیت یہ ختم ہو جائے گی، نہ یہ دعوت کے لیے اٹھیں گے، نہ یہ جہاد کے لیے اٹھیں گے۔ حرام ڈالنے کے لیے اس نے نوجوانوں کو آن لائن کاروبار کے پیچھے لگا دیا ہے، گیمیں کھیلی جاؤ، پیسے کمائی جاؤ، اور پھر حرام کے خون کی وجہ سے دماغ بھی خراب ہے۔ آپ سمجھائیں کسی نوجوان کو نہیں مانے گا، کسی آڑتی کو پکڑے، کسی منڈی والے کو پکڑے، او بھائی تو سود پہ کام کر رہے ہیں، کسی قسطوں کے کاروبار والے کو آپ پکڑ لیں، سخت دل، سخت رویہ، لہجے میں زور، اور اگلے کو دبانے کی کوشش کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ حرام کھا کھا کے بیچارے کا دماغ ہی خراب ہو گیا۔ تو یہ وجہ محترم بھائیوں، حرام کی وجہ سے دلوں کی سختی ہے، اور دلوں کی سختی کی وجہ سے آنکھوں کی خشکی ہے، اور آنکھوں کے خشک ہونے کی وجہ سے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہماری آنکھوں کے اندر آنسو نہیں آتے۔ وجہ حرام کی کمائی، دل کی سختی، مسئلے بھی سمجھ نہیں آتے، حق بھی سننا پسند نہیں کرتے۔
میں بہت بڑی بات کروں گا اس کے اوپر، اللہ کی قسم ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں اکثر حدیثوں کو اور حقائق کو اور قرآن مجید کی آیات کو جھٹلانے والے اسی طرح کے کھڑپیچ لوگ ہوتے ہیں جو حرام کے کاروبار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر پہلی قوموں کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ قوموں کے اندر نبیوں کے سامنے وہی لوگ کھڑے ہوئے تھے جو سردار قسم کے تھے، جو حرام کاروبار کرتے تھے، جو معاشرے میں فخر اور اناؤ کے ساتھ جی رہے تھے۔ ہمیشہ نبیوں کے آگے انہی لوگوں نے آواز اٹھائی ہے کہ ہمیں تو ان چیزوں کی نہیں ضرورت جو تو لے کے آیا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں آپ، 9ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو سرداروں نے، وڈیروں نے، خود کو بڑا سمجھنے والوں نے، برادریوں کے فخر رکھنے والوں نے سب سے پہلے نبیوں کی دعوت کے اندر ان لوگوں نے رکاوٹ ڈالی۔ اور قرآن مجید آپ پڑھتے جائیں، سورۃ اعراف کھولیں، اس کے اندر ترتیب وار اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، آخر میں محمد الرسول اللہ کی سیرت بیان ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر کہ محمد الرسول اللہ کو بھی انہی لوگوں نے جھٹلایا تھا جو مکہ کی اکڑی گردن والے سردار قسم کے لوگ تھے۔ اور یہ سرداریوں والے کیوں بکواس کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ریزن پیٹوں میں حرام ہے، ناجائز ہے، خون میں حرام ہے، دلوں کی سختی ہے۔ ان کو جہنم کے واقعے بھی سناؤ، قسم ہے اللہ کہ ان کے دل نرم نہیں پڑتے۔ تو آنکھوں سے آنسو بہانا اللہ کے ڈر کی وجہ سے جہنم کی آگ اللہ تبارک و تعالی حرام کر دیتے ہیں۔ لیکن محترم بھائیو، اس سے پہلے اس وجہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ آنکھوں سے آنسو آتے کیوں نہیں، اور وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ حرام کی کمائیاں ہیں، دلوں کی سختیاں ہیں، دماغ بھی خراب ہے، پورا جسم بھی خراب۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ توبہ کرنا، استغفار کرنا، جھک جانا، عاجزی پیدا کرنا، اپنے گناہوں کا اپنے رب کے سامنے اعتراف کر لینا، اور شرمندگی ہونا، اپنی کرتوتوں پہ شرمندگی ہونا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الندم توبۃ، اصل توبہ ہے ہی شرمندگی۔ جس کو اپنے گناہ کے اوپر شرم آ گئی وہ بندہ جس نے حقیقی توبہ کی ہے۔ جس کو شرم نہیں نہ آتی اپنے گناہ پہ، وہ پاویں 2 رکعتاں پڑھے، پاویں اللہ کو دعا کرے، جو مرضی وہ کر لے، وہ توبہ اس کی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کو اپنے گناہوں پہ ندامت و شرمندگی نہیں ہے۔ اور آج ہم ماشاءاللہ اس دور سے گزر رہے ہیں۔ آج لوگ گناہ کر کے نا فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ جو خفیہ طور پہ گناہ کر لیتا ہے نا، انسان ہے، گناہ اس سے ہو جاتا ہے، لیکن اس نے اکیلے نے گناہ کیا، کسی دوسرے بندے کو پتہ بھی نہیں، اپنے گناہ کو وہ چھپا کے رکھے، کسی کو نہ بتائے، اور اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ فرمایا میدان محشر میں ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے اللہ اس بندے کو رسوا نہیں کرے گا، جس طرح تنہائی میں اکیلے پن میں اس نے گناہ کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آغوش میں لے لے گا اور اکیلا اس سے پوچھے گا اللہ کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ مانے گا میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ پوری مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو رسوا نہیں کرے گا۔ گناہ ہو جانا یہ فطرت ہے، لیکن اپنے پاس رکھو، تم نے کر لیا تو اپنے تک رکھو۔ آج جتنا سوشل میڈیا ہے، قسم ہے اللہ کی، یہ نیک کام کم دکھاتا ہے اور حرام زندگیاں زیادہ دکھاتا ہے۔ ٹک ٹاک کھول لیں، انسٹاگرام کھول لیں، واٹس ایپ پہ کسی چینل کو آپ فالو کر لیں، فیس بک کھول لیں، حرام ہی حرام، ننگ درنگ تہذیب، گندی عورتیں، گندے مرد آپ کے سامنے سر عام پیش ہو جائیں گے۔ اور یہ کردار کس کا ہے؟ ہمارے سوشل میڈیا کا۔ ہماری بچیاں، ہمارے بچے ولاگ بناتے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، جو ان کی ایکٹیویٹی ہے۔ کسی نوجوان نے باہر ہوٹل پہ کھانا کھانے جانا ہے نا، انہیں اپنی ویڈیو شروع کرنی ہے، پھر جانا کیسے ہے، پھر وہاں پہ ہوٹل پہ بیٹھنا ہے، ساتھ یار دوست ہیں، جو انہوں نے مینیو ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کی بھی تصویریں بننی ہے، کھانا آ جانا اس کی بھی تصویر بننی ہے، واپس آنے تک ساری ویڈیو بنانا، اس کو کہتے ہیں ولاگ، کہ میری یہ ایکٹیویٹی ہے، میں یہ کر رہا ہوں۔
فضول کام، وقت کا ضیاع، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی جہاد کی اس جاہل نوجوان کو فکر نہیں، کوئی امت مسلمہ کا غم اس بندے کے دل میں ہے ہی نہیں۔ کیا دکھا رہا ہے یہ لوگوں کو، اور کیا دکھا رہا ہے یہ اپنے رب کو؟ اور ہماری ماشاءاللہ بچیاں ہیں، انہوں نے ایک قدم آگے رکھا، ٹک ٹاک پر انہوں نے اکاؤنٹ بنائے۔ پہلے لوگوں کو فلم دیکھنے کے لیے قسم اللہ کی لوگوں سے چھپنا پڑتا تھا۔ دیہات کے اندر کسی ایک بڑے کے گھر میں وی سی آر ہوتا تھا، سارے پنڈ کے نوجوان اتنے جا کے فلم وہندے سن، پھر بھی ڈرتے تھے کہ گھر میں دادا ہے، گھر میں باپ ہے، گھر میں فلانا چچا ہے، اس نے ڈانگیں پھیرنی ہے ہمیں، پھر بھی ڈرتے تھے۔ آج سارا سوشل میڈیا اس نے ہمارے ہاتھ میں پکڑایا، کافروں نے آخیا پھڑو، لڑکی کو کہا اس کو لگا کیمرہ سٹینڈ لے، اس کو فکس کر کے لگا اور سامنے ڈانس کر۔ قسم ہے اللہ کی آج اپنے سوشل میڈیا کو دیکھے، ہمارے ملک پاکستان کی بچیاں بچے ننگے ہو کے کیمروں کے سامنے ڈانس کرتے ہیں اور اپنے چینل فالو کر رہے ہیں اور حرام کی کمائیاں لے کے اپنے پیٹوں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ دیکھ لو غزہ میں بمباری ہوئی، کوئی پرواہ نہیں، ہم نے یہاں 4-5 جمعے پڑھا دیے جہاد پہ، تو لوگوں کے منہ پہ باتیں آ گئی، مولوی نو جہاد تو علاوہ ہوتا ہی کھ نہیں۔ قسم اللہ کی ان ساری باتوں کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم سوشل میڈیا کے بندے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام دیکھتے ہیں، حرام سنتے ہیں، دماغوں کے اندر حرام چل رہا ہے، دلوں کے اندر حرام چل رہا ہے، نہ ہمیں جہاد کی سمجھ آتی ہے، نہ ہمیں دعوت کی سمجھ آتی ہے، نہ امت مسلمہ کے اوپر غزہ کے اوپر بمباریاں کی جائیں، ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مسلمان شان کے ساتھ جئیں، پاکستانی فوج کو اللہ عزت عطا فرمائے، ہم یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کا ریزن قسم ہے اللہ کی سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو توڑ کے رکھ دینا، یہ ریزن ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں باتیں کرتے ہیں، اہل حدیث ہمیں باتیں کرتے ہیں، دعوت و جہاد کا علم رکھنے والے وہ بھی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے رونا، یہ آنکھیں ابھی نہیں خشک ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا تمہارے دل سخت ہوئے تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوئے۔ اللہ پتھر سے سخت تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اللہ نے کہا لوگوں پتھروں سے بھی سخت بڑی چیزیں ہیں۔ کئی پتھر بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اٹھاؤ پہلا پارہ ہے، سورۃ بقرہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتے ہیں، پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو خشیت الہی سے نیچے گر جاتے ہیں۔ انسان تیرا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے کہ اس کو قرآن و حدیث کی باتیں اس کے دل کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی۔ اللہ کے سامنے رونا سیکھو محترم بھائیوں، اور اس کے لیے ضروری ہے حرام چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، چاہے وہ لقمہ کھانے کے ساتھ ہو، چاہے وہ آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ ہو، چاہے وہ کانوں کے ساتھ سننے کے ساتھ ہو، کسی بھی طرح کا حرام اگر تمہارے جسم میں جا رہا ہے اس کو ترک کر دو، انشاءاللہ دل نرم ہو جائیں گے، ہدایت اثر انداز ہوگی، اللہ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھو گے تو آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے۔ تو اس عمل کو محدثین دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع ومن قلب لا تخشع۔ اے اللہ اس آنکھ سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جو تیرے ڈر کی وجہ سے روتی نہیں، اس دل سے بھی اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں جو تیرے ڈر کی وجہ سے ڈرتا ہی نہیں۔ اپنی اصلاح کریں محترم بھائیوں، سوشل میڈیا کی دنیا سے نکلیں، حقیقت کی دنیا میں آئیں۔ یہاں آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، والدین ہیں، چچے ہیں، تائے ہیں، ماموں ہیں، خالائیں، پھوپھیاں ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور سب سے بڑا تمہارا رب ہے، تمہارا اللہ ہے جو تمہارا مالک ہے، اس مالک کے ساتھ دل لگائیں۔ اور تیسرا عمل محترم بھائیوں، اپنے اندر جذبہ جہاد کو پیدا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ فہما حرام علی النار۔ فرمایا جس آدمی کے قدم جہاد کے رستے میں جاتے ہوئے گرد آلود ہو گئے، جب ہم جاتے ہیں نا باہر تو مٹی پڑتی ہے پاؤں کے اوپر، فرمایا جن قدموں کے اوپر اللہ کے رستے میں جاتے ہوئے گرد و غبار پڑ گئی فہما حرام علی النار، یہ دونوں قدم بھی جہنم کی آگ پہ حرام ہے۔ دیکھ لو
کتنی بڑی فضیلت ہے، جتنی بڑی فضیلت ہے اس سے کہیں بڑا ہمارے دلوں کے اندر نفاق ہے، جب جہاد کی بات کرے تو جہاد کے خلاف نکلتا ہے۔ اور محترم بھائیو، جس طرح دیگر عمل ہیں، واللہ میں حیران ہوتا ہوں، نماز روزے پہ بات کرتے رہو، کسی نے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ صوفی پونا نا ساڈے، صوفیت طریقت یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اور صوفیزم کیا ہے؟ کہتے ہیں اپنے دل کے اندر محسوس کرو کہ میری کوئی نہ کوئی ہستی ہے، میرا کوئی نہ کوئی مرشد ہے، میرا کوئی نہ کوئی رہنما ہے، بس آنکھیں بند کرو اور دل میں فیل کرتے جاؤ کہ میرا کوئی رہنما ہے، میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ ہے صوفیزم۔ کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول نہیں، ٹھیک ہے اللہ رسول یہ بڑے بڑے کاموں کے لیے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو اور دل کے اندر محسوس کرو کہ تمہارے دل میں کوئی رہنما ہے۔ اب دل کے اندر کیا چیز ہے؟ خواہش، نفس کی غلامی۔ اور نفس کیا چاہتا ہے ہمارا؟ یہ بھی سوچ لیں، آج ہمارا نفس کیا چاہتا ہے؟ بس میرے کو کوٹھیاں ہون، بنگلے ہون، سونیاں گڈیاں ہون، بس۔ معلوم ہوا یہ صوفیزم ہمیں دنیا دار بناتا ہے، ہمیں اللہ والا نہیں بناتا، ہمیں توحید والا نہیں بناتا۔ اور ان خواب و خیالوں سے نکلے محترم بھائیو، اللہ پاکستان کو پوری دنیا کے اندر عزتوں کے ساتھ نواز رہا ہے۔ او پاکستانیوں، تم عزت والے ہو، تم کلمے والے ہو، تمہیں کیوں اپنی شان و شوکت کا پتہ نہیں چل رہا؟ ذرا سر اٹھا کے جیو۔ وہ دنیا کا سپر پاور آج پاکستان کے ساتھ ایسے حمایتیں اور ملنا جلنا اور جھک کے سلام کرنا۔ وہ وزیر اعظم جن کو ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ نے جہاد کی وجہ سے عزتیں عطا کر دیں۔ محمد بن سلیمان سعودی عرب میں خود گاڑی چلا کے ہمارے وزیر اعظم کو ساتھ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے، خود گاڑی چلا کے۔ واللہ ہے عزت صرف جہاد میں اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو دوسرا عمل ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ جس کے قدم جہاد پہ جاتے ہوئے غبار آلود ہو گئے، فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ، جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، سورۃ توبہ کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں نا، جن میرے بھائیوں بزرگوں کو جہاد سے الجھن پڑتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، وہ کبھی سورۃ انفال اور سورۃ توبہ پڑھ کے دیکھیں۔ قسم ہے اللہ کی، اللہ نے نفاق کو کھرچ کے رکھ دیا ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے، فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ۔ منافق ان کا جہاد کے حوالے سے جو رول ہے، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ فرمایا جب مسلمان اپنے نبی کے ساتھ صحابہ اکرام نکل جاتے ہیں جہاد پہ کافروں کی گردنیں کاٹنے، نظریہ اسلام کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے، جب یہ مدینہ سے نکلتے ہیں، منافق پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کا کام ہی پیچھے بیٹھنا ہے، یہ باتیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں صرف، ان کو اور کچھ نہیں آتا۔ نہ ان کو الف بے آتی ہے، نہ ان کو ABC آتی ہے، دنیا کا بھی ان کو ککھ پتہ نہیں، دین کا بھی ککھ پتہ نہیں، پیچھے رہ کے سوائے زبان درازی کے اور کوئی ان کا کام نہیں۔ اور آج کے دور میں تو ماشاءاللہ بہت ہوں گے، یہ نبی علیہ السلام کے دور کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ، فرمایا پیچھے رہنے والے منافق بڑے خوش ہیں، خلاف رسول اللہ، اپنے رسول کے پیچھے بیٹھ کے، مخالف جا کے، کہ ٹھیک ہے سانو کسے نہیں کھڑے ہیں، یہ تھے بیٹھے، بڑے خوش ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اللہ کہتے ہیں ان ظالموں نے جہاد میں اپنے مال اور اپنی جانیں خرچ کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ نے کہا ہمیں اپنی جانوں سے بڑا پیار ہے، ہمیں اپنے مالوں سے بڑا پیار ہے، 1000 روپیہ 5000 روپیہ جہاد میں دے دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ دنیا داری میں لگتے ہیں، لگ جائیں۔ فرعون جیسے کردار، قارون جیسے کردار گھنونے، مال کی محبت، اور کہا جی ہمارا مال بچ گیا ہے، ہماری جانیں بھی بچ گئی ہیں، ہم جہاد پہ نہیں گئے۔ فرمایا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور لوگوں جمعہ پڑھنے والے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ میری باتیں نہیں، میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ، پیچھے رہنے والے خوش ہو گئے، بِمَقْعَدِهِمْ، اپنے بیٹھے رہنے کی وجہ سے،
خلاف رسول اللہ، اپنے رسول کے مخالف چل کے، رسول کی اطاعت میں عزت ہے، جنت ہے، غلبہ اسلام ہے، یہ رسول کے مخالف چلے۔ وَكَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا، أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ جہاد میں اپنے مال اور اپنی جانوں کو پیش کریں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا، اساں مدرسہ چلانا ہے، اساں یتیماں نو پالنا ہے، ہم نے بیواؤں کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی کی ہیں، کوئی غلط بات نہیں، اللہ کے نبی نے بھی بیواؤں کی خدمتیں کی ہیں، یتیموں کو لا کے دیا ہے، بیوہ عورتوں سے اللہ کے نبی نے شادیاں بھی کی ہیں، وہاں ہمیں کوئی سنت نظر نہیں آتی۔ یتیموں کو بھی پالا ہے، ان کے سروں پہ ہاتھ بھی رکھا ہے، یتیموں سے محبتوں کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جہاد کو پیچھے نہیں چھوڑا، سارا کچھ جہاد پہ لگایا ہے۔ پھر فتوحات ملتی تھیں، بدر میں غنیمت ملی، فتح مکہ میں غنیمت ملی، طائف میں غنیمت ملی، اوطاس میں غنیمت ملی، یہ ساری جنگوں کے بعد اللہ کے نبی کو غنیمتیں ملی ہیں۔ اور جب خیبر فتح ہوا، 80 لاکھ کلو فصل 6 ماہ کی مدینہ میں آیا کرتی تھی، 80 لاکھ کلو فصل۔ تب اللہ کے نبی یتیموں کو بھی دے رہے ہیں، بیواؤں کو بھی دے رہے ہیں، مسکینوں کو بھی دے رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں نا، غور کریں آپ اپنے دلوں سے نفاق کی چادروں کو پھینک کے اور نفرتوں کو اور عداوتوں کو رگڑا لگا کے، کبھی آپ غور کریں محترم بھائیوں قرآن مجید کی آیات پر۔ قسم ہے اللہ کی، جہاد صرف عزت ہی نہیں بلکہ جہاد کی وجہ سے یتیموں کے گھر بھی چلتے ہیں، بیواؤں کے گھر بھی چلتے ہیں، غربتیں ختم ہوتی ہیں، ملک معاشی طور پر مستحکم ہوتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے مال نہیں دیں گے، ہم اپنی جانیں نہیں دیں گے، اور ساتھ لوگوں کو تقریریں کی، لا تنفروا فی الحر، گرمی بڑی ہے نہ نکلنا ہے، گرمی بڑی ہے نہ نکلنا، کسی کا سہارا نہ بننا، کسی مسحور کے ساتھ نہ چلنا، فنڈ اکٹھا نہ کرنا، دیہاتوں میں چکر نہ لگانا، گرمی کی شدت ہے۔ اللہ نے کہا اچھا اے نبی ذرا ان کو بتائیں، نارو جہنم اشد حرا، اور تم دنیا کی گرمی کی بات کرتے ہو، تمہارا رب تمہیں آخرت کے سبق پڑھا رہا ہے کہ آخرت میں جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے کہیں شدید ہے۔ لو کانوا یفقہون، کہا کاش کہ یہ لوگ سمجھ جائیں، اور جب ان کو سمجھ آ جائے گی فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہا جب ان کو سمجھ آ جائے گی نا جہاد فی سبیل اللہ کی، پھر یہ زیادہ رویا کریں گے اور ان کی ہنسیاں پھر ہو جائیں گی، ان کی ہنسیاں کم ہو جائیں گی، ان کے مذاق، ان کا طنز بنانا، جہاد کو باتیں کرنا، مسئولین کے خلاف زبان درازیاں کرنا، یہ سب کچھ بند ہو جائے گا، مذاق ختم ہو جائیں گے، اور وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ کثرت کے ساتھ رونا شروع کر دیں گے کہ اللہ میرے پاس بھی مال تھا، میرے پاس بھی جوانی تھی، میرے پاس بھی صحت سلامتی تندرستی تھی، مجھے جہاد کے لیے کیوں نہیں تو نے منتخب کیا۔ تو معلوم ہوا دوسرا عمل جس سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، محترم بھائیو، جس طرح دیگر عمل ہے اخلاق کا اور عقیدے کا اچھا ہونا، اسی طرح اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑنا۔ تیسرا عمل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خود کو قربان کر دینا، یہ بھی جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔